السلام ناظرین، ہیلتھ ایشوز کے ساتھ ڈاکٹر محمد علی سلوادر خدمت ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آج ہم ایک ٹریلر دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے۔ پریکٹسنگ الاؤنس ہم دیتے ہیں۔ ابھی انڈیویجول ڈاکٹرز کی جو ہے رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنا کام کریں اور محنت سے کام کریں، حرام چیز نہیں کھائیں۔ میں نے جواب دے دیا بس۔ جی ناظرین، تو آپ نے دیکھا کہ اس ٹریلر میں جو ہے محکمہ صحت کی وزیر جو ہیں وہ ڈاکٹرز کے لیے جو الفاظ یوز کر رہی ہیں، میرے خیال میں کہ تاریخ میں کبھی بھی کسی ڈپارٹمنٹ کے منسٹر نے اپنے ملازمین کے لیے اس طریقے کے ریمارکس نہیں دیے ہوں گے، اور ان کا جو رویہ آپ نے دیکھا کہ جو پریس والوں کے ساتھ ہے وہ کیونکہ فیس نہیں کر پاتی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے ڈپارٹمنٹ میں کیا چلتا ہے، ایسی کون سی حلال کی کمائی ہماری منسٹر صاحبہ جو کھا رہی ہیں، اور جو ہمارے جو امپلائیز ہیں وہ جو حرام خوری کر رہے ہیں، تو اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنا بہت ضروری ہے۔ میں اب منسٹر صاحبہ سے کہوں گا کہ آپ اپنی CCTV فوٹیجز جتنی بھی آپ کے اس میں لگی ہوئی آفیسز میں، آپ وہ اوپن کریں۔ جتنا عرصہ آپ منسٹر ہیلتھ رہی ہیں، آپ یہ لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے کتنے لوگوں سے ملاقات کی ہے۔ آپ ڈاکٹرز کو چھوڑ دیں، آپ پیرامیڈیکلز کو چھوڑ دیں، آپ پبلک ڈیلنگ بتائیں جس کے لیے آپ کو وزیر صحت بنایا گیا ہے۔ آپ اپنی جاب سے کتنی سنسیئر ہیں، آپ جو تنخواہ لیتی ہیں۔ دوسری تو میں جو فضل ربی ہے اس کی میں فی الحال بات نہیں کر رہا، لیکن جو بھی تنخواہ ہے، جو حلال کی آپ کو تنخواہ ملتی ہے، وہ کتنی ملتی ہے؟ وہ اس کام کی ملتی ہے جو آپ کرتی نہیں ہیں، جو آپ نے زندگی میں نہیں کیا۔ آپ کو یہ منسٹری ملی، یہ کس اس ریوارڈ میں؟ آپ اپنی ایک خوبی مجھے بتا دیں ڈاکٹر عذرا پیچو صاحبہ کہ کس ریوارڈ میں یہ آپ کو منسٹری ملی ہے۔ آپ کون سی پولیٹیکل ورک کر رہی ہیں، کون سی آپ نے خدمات کی ہیں پیپلز پارٹی کی، کون سی آپ نے عوام کی سوشل کوئی خدمات کی ہیں جس کے بدلے میں آپ کو یہ منسٹری عطا کی گئی ہے؟ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ کی ٹیبل کے نیچے جو ٹرانسفر ہے اس پہ 5 لاکھ روپے لیے جاتے ہیں، آپ کی جو پوسٹنگ ہے اس سے 10 سے 15 لاکھ روپے لیے جاتے ہیں، آپ کی جو مہینے کی صرف چھٹی کے لیے کوئی اپلائی کرتا ہے تو اس پہ 50 سے 60 ہزار روپیہ پر منتھ کے حساب سے لیے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی لسٹ ہے حلال کی کمائی کی منسٹر صاحبہ۔ ہم تو ہیں حرام خور، ہم تو حرام کھاتے ہیں وہ، لیکن وہ جو 30-35 ہزار آپ ہمیں الاؤنس کے نام پہ دیتی ہیں، وہ اصل میں ہم آپ کو لوٹا دیتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا منسٹر صاحبہ، وہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے وہ 35 ہزار اس میں ملا کے 2-2.5 لاکھ روپیہ اور قرضے لے کے آپ کے ڈپارٹمنٹ میں آ کے آپ کو واپس کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو حرام کی کمائی ہم کھاتے ہیں نا، اس میں آپ ہماری حصے دار ہیں، کیونکہ وہ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں ہم کسی نہ کسی صورت میں آگے واپس کرتے ہیں، کبھی پوسٹنگ کے چکر میں، کبھی ٹرانسفر کے چکر میں، کبھی چھٹی مانگنے کے چکر میں۔ آپ تو ملتی نہیں، تو شکایت ہم کریں کسی سے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ آپ جو ہم حرام کی کمائی کھا رہے ہیں، حرام ہم لے رہے ہیں، تو ذرا ہمیں یہ بھی آپ بتا دیں منسٹر صاحبہ کہ آپ کی جو ہسپتال ہیں اس میں صفائی کتنی ہے کہ جو جراثیم کو جو ہے وہ کل کر سکے، جو ڈس انفیکٹ کر سکے؟ کتنی صفائی جو ہوتی ہے، جو آپ بجٹ ہمیں دیتی ہیں، اس میں ہمیں کتنے سینیٹائزرز آپ بھیجتی ہیں ہر ماہ ڈاکٹرز کو پروٹیکشن کے لیے؟ کتنے ماسک آپ بھیجتی ہیں؟ کتنا فنائل، کتنا مطلب جو ڈس انفیکٹنٹس جو دوسرے سولیوشنز ہیں وہ آپ کتنے بھیجتی ہیں تاکہ یہ صفائی ستھرائی رہے، تاکہ ہمیں کوئی رسک نہ رہے؟ وہاں تو جو اٹینڈنٹ آتا ہے پیشنٹ کے ساتھ وہ بیماری لے کے جاتا ہے۔ آپ کی جو حق حلال کی جو یہ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں تو مریض خوش نہیں ہوتے، صحت یاب کم ہوتے ہیں، بیمار زیادہ ہوتے ہیں آپ کی ہسپتالوں میں۔ یہ آپ سے اپیل ہے ہماری ہاتھ جوڑ کے کہ محترمہ، ہم دوسرا حساب بھی نہیں کر رہے آپ سے، کچھ بھی ہم آپ سے نہیں مانگ رہے۔ کووڈ کے دنوں میں جتنی بجٹ ریلیز ہوئی کووڈ کے نام سے، کتنی جو ہے آپ نے کٹس عطا کی، ہمارے سینیٹائزر دیے، کتنا مطلب اس پہ خرچہ ہوا، کتنا ویکسین پہ خرچہ ہوا، کتنی آپ کو باہر سے امداد ملی، اس کو آپ ڈسپلے کر دیں، اس کو آپ ڈسکلوز کر دیں، کیونکہ ملنا تو ہمیں تھا نا یہ چیزیں، ہم اس کا احتساب کریں گے۔ ذرا ہم بھی دیکھیں گے کہ ہماری حق حلال کھانے والی منسٹر صاحبہ نے ہمیں کیا دیا ان کووڈ کے دنوں میں، اور ہم نے اپنی زندگیاں کیسے اپنی گزاری۔ ہم تو شاپرز پہن کے، پلاسٹک کے شاپرز پہن کے ہم تو ان دنوں میں کام کرتے تھے۔ تو وہ جو کٹس آئیں، پتہ نہیں کہاں سے اتنی چیزیں آئیں، جو پی پی ایز آئیں، اس کو تو وہ تصویریں آ رہی تھیں کہ سیاستدانوں کے بچے اس کو پہن کے وہ کھیل رہے تھے۔
ہمیں تو نہیں مل رہی تھیں. تو یہ آپ اس کو صرف ڈسپلے کر دیں کہ یہ ہے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ ہمیں بتا دیں کس اسپتال میں کتنا مٹیریل مہیا کیا گیا اور کتنی بجٹ آئی اور کتنی اس پہ خرچہ ہوئی. ہم دوسری بات چھوڑ دیتے. ہمیں تو جو سلوٹ لگے تھے, جو ہمیں پولیس والے اور عوام جو یہ جو کچھ کر رہا تھا, اب اس کا مطلب ہے وہ تو ایک سارا ایک آپ کی طرف سے کوئی ڈرامہ تھا. اصل تو حق حلال کی حقدار, سلوٹس کی حقدار آپ ہیں. تو ہمیں آپ کو کرنے ہیں سلوٹ. بہرحال وزیر صحت صاحبہ سندھ ڈاکٹرز اتحاد کی طرف سے اس سے پہلے ہی آپ کو نااہلی کا ایک سرٹیفکیٹ دے دیا گیا ہے. تو ہم نے تو آپ کو نااہل قرار دے دیا ہے اور آپ واقعی نااہل ہیں. آپ یہ تھوڑا سا یہ پلیز میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے ڈائریکٹ مخاطب ہو رہا ہوں کہ آپ اپنی اہلیت ثابت نہیں کر سکیں. اور اب ہمیں آپ نے ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا ہے کہ جو ایک نان پولیٹیکل ہونے کا ثبوت دے دیا ہے کہ جس مسئلے کو ایک ریزالو ہونے کی طرف جا رہا تھا آپ اس میں آگ چھڑک دی ہے. آپ نے جس دن سے اس محکمے میں پاؤں رکھا ہے اس دن سے یہاں کام کاج بند ہو گئے ہیں. یہاں پر آپ وڈیری بن کے بیٹھ گئی ہیں. تو وڈیری بننے کا شوق ہے میڈم تو آپ مہربانی کر کے اپنے گھر میں چلی جائیں, وہاں اپنے نوکروں پہ حکم چلائیں. ہم آپ کے ملازم نہیں ہیں, ہم آرگن آف دا اسٹیٹ ہیں, ہم اسٹیٹ کے آرگنس ہیں. ہم جو ہے نا آپ کے تابع دار نہیں ہیں. اور اگر آپ کا یہ رویہ رہا تو شاید اس کے خلاف بہت ایک بڑا ہنگامہ اب شروع ہوگا جو آپ کے میرے خیال میں کہ برداشت سے باہر ہوگا. میں وزیر اعلیٰ سندھ سے, میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے الیکشن آنے والے ہیں. آپ پتہ نہیں کون سے سرخاب کے پر آپ نے ہماری اس میڈم میں دیکھے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحت کا محکمہ چلا پائے گی. میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایسی ہماری ایلیجیبل جو ہماری میڈم ہیں کہ یہ ایک تالکا ہاسپٹل نہیں چلا سکتی. یہ میرا چیلنج ہے, یہ نہیں چلا سکتی, ایک تالکا ہاسپٹل بھی نہیں چلا سکتی. ہٹائیں اس کو, مہربانی کریں. یہی ہمارا آج کا پیغام ہے میڈم, یہی ہمارا جواب ہے. یہ جواب سندھ ڈاکٹرز اتحاد کا ہے, یہ جواب ہر ایک ڈاکٹر کا آپ کے لیے ہے. آپ اگر ہمیں حرام خور کہیں گی, آپ اگر ہمیں حرام خور کہیں گی تو ہم بھی آپ کو آپ کی جو حلال کی کمائی ہے اس کا دکھائیں گے کہ آپ کتنا حلال کھاتی ہیں اور ہم کتنا حرام کھاتے ہیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ. خواتین و حضرات دیکھنا ہے کہ ڈاکٹر صاحبان کی آواز وقت کے حکمرانوں تک پہنچتی ہے. السلام علیکم. آج سندھ ہیلتھ الائنس کی ایک میٹنگ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن ہاؤس میں جو ہے کراچی میں منعقد ہوئی, جس میں پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے صدر ڈاکٹر عثمان ماکو اور ڈاکٹر مرزا علی اظہر صاحب نے شرکت کی. سندھ ڈاکٹر اتحاد کی طرف سے ڈاکٹر محمد علی تھلو نے اور ہمارے جاوید اسلم صاحب نے شرکت کی. کانٹیکٹ ڈاکٹرز فورم کی طرف سے ڈاکٹر عزیز بگیو نے اس میں شرکت کی اور پیپلز ڈاکٹر فورم کی طرف سے ڈاکٹر عبدالرزاق شیخ صاحب نے شرکت کی. اور اس کے علاوہ جو لوکل گورنمنٹ ہے ان کے طرف سے ڈاکٹر غلام علی قریشی صاحب نے شرکت کی. ڈو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس کی جو ہماری جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے ان کی طرف سے عمران صاحب, عزیز احمد, زمان ملن, قائم علی جھوکیو اور رؤف مغیری نے شرکت کی. سندھ ینگ نرسز فیڈریشن کے چیئرمین عزیز رستم بلوچ اور شبانہ بلوچ کے علاوہ ان کے دیگر ساتھیوں نے شرکت کی. آج کی میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ یہ جو بھی احتجاج پریویسلی ہوا ہے رسک ہیلتھ الاؤنس کے حوالے سے, اس میں ایک طریقے سے کافی جو تنظیمیں ہماری تھیں وہ اس لیے خاموش تھیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ مریضوں کو تکلیف پہنچائی جائے اور جو ہے وہ او پی ڈی کا بائیکاٹ کیا جائے اور اس طریقے سے ہم جو ہے وہ اپنے مطالبات کو تسلیم کروائیں. آج کی اس میٹنگ میں یہ طے ہوا ہے کہ سندھ ہیلتھ الائنس جو ہے وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ جتنے بھی ڈاکٹرس ہیں, جتنی بھی ڈاکٹر تنظیمیں ہیں یا جو بھی یہاں پر موجود ہیں یا اس کے علاوہ بھی جتنے بھی مسائل ہیں ڈاکٹرس کو, ان کو وہ اپنے پلیٹ فارم سے ہائی لائٹ کرے گا. اور ہائی لائٹ کرنے کے بعد اس کے لیے جلد ہی ایک پریس کانفرنس جو وہ کی جائے گی اور تمام تر منسٹر, چیف منسٹر کو, منسٹر ہیلتھ صاحبہ کو, سیکریٹری کو اور ڈو یونیورسٹی کے جو ہمارے وائس چانسلر ان سب کو جو ہے ایک لیٹر بھی لکھا جائے گا, جس میں پہلی ہم ان کو دعوت دیں گے کہ یہ مسائل پیسفلی حل کیے جائیں. ڈاکٹرز کے یہ حق ہے کہ ان کو سنا جائے, ان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. اور اگر اس میں کوئی مثبت ہمیں جواب موصول نہیں ہوتا
تو اس کے بعد ہمارا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ہم مریضوں کو پریشان نہیں کریں گے، لیکن ہم یہ سارے لوگ تنظیموں کے جتنے بھی ہیں کارکنان، یہ سارے مل کے ہم پہنچ جائیں گے ان بیوروکریٹس کی آفس میں جہاں جو ان مسئلوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور بڑھاتے ہیں۔ تو آج کا یہ ہمارا میسیج ہے، انشاءاللہ وقتاً بوقتاً ہم جو بھی پروگریس ہوتی رہے گی ہم آپ کو انشاءاللہ آگاہ کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، ہیلتھ ایشوز کے ساتھ ڈاکٹر محمد علی تھلو حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین آئیے سب سے پہلے ہم ایک لطیفہ دیکھتے ہیں، سنتے نہیں ہیں، دیکھتے ہیں۔ یہ جو صاحب ہنس رہے ہیں یہ اس بات پہ ہنس رہے ہیں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے جو ڈاکٹرز کے محکمہ صحت پر آنے پر پابندی عائد کر دی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اجازت لے کے آنا پڑے گا۔ یہ سیکرٹری صحت بھی ہنس لیں ایک بار۔ جی ایک بار جس کے کہنے پہ یہ جو نوٹیفیکیشن نکلا ہے بھائی ایک بار اور بھی ہنس لیں اس پہ۔ تو ہم آپ کی آفیسز میں آنے والے ہیں اور آئیں گے تو پھر انشاءاللہ پھر جو بھوک ہڑتال ہوگی اب وہ ڈاکٹرز نہیں کریں گے، بھوک ہڑتال ہم آپ سے کروائیں گے، پیرا میڈیکل والے بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، نرسنگ اسٹاف بھی ساتھ ہوگا۔ یہ میسیج اگین اینڈ اگین سیکرٹری ہیلتھ کو ہم دے رہے ہیں کہ سر بالکل اب جو ہے نا آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم آپ کے پاس تو آئیں گے، کچھ بھی کر لیں، یہاں پر دیواریں کھڑی کروا دیں، یہاں پر جو ہے نا آپ توپیں کھڑی کروا دیں، جو مرضی ہے، آئیں گے تو پھول لے کے نہیں آئیں گے آپ کے لیے، یہ تو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ آئیں گے تو پھول لے کے نہیں آئیں گے، پھر جو بھی ہو وہ آئیں گے، لے کے آئیں گے، کچھ نہ کچھ لے کے آئیں گے آپ کے لیے۔ خالی آپ تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کوئی آ ہی نہیں سکتا، یہ تو ہمیں پتہ ہے، تو کچھ نہ کچھ لیتے ہوئے آئیں گے۔ میں نے رات کو ہائر اتھارٹیز کو ایک بہت ہی پیارا میسیج دیا تھا کہ سر بجائے اس کے کہ ہم وہاں پر آئیں اور پھر آپ کو تکلیف پہنچائیں، اس کے بجائے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، کیونکہ ہم تو اکیلے کہیں بھی نہیں جاتے، تو ہمارے پاس جو ہنڈریڈس آف ڈاکٹرز ہیں آپ ان کے پاس آئیں اور آپ ان کی بات سنیں۔ ہم پی ایم ہاؤس میں کسی ہوٹل میں ہم انتظام کرتے ہیں، آپ وہاں پر آئیں، ایک ایک ڈاکٹر کا آپ مسئلہ سنیں، ایک ایک پیرامیڈیکل کا آپ مسئلہ سنیں، ایک ایک نرسنگ اسٹاف کا مسئلہ سنیں اور اس کی وہاں پر رپلائی کریں، اس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہوگی، ہم یہ سارے مسئلے آپ کے پاس پیش کریں گے اور آپ جو بھی وہاں پر کہیں گے وہ پیسفلی ایک بہت اچھے طریقے سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا، اس میسیج کی ریئیکشن میں انہوں نے اس ڈپارٹمنٹ میں ڈاکٹرز کی اور پیرامیڈیکل کا آنا بند کر دیا۔ ویلکم، ہم تیار ہیں۔ اور ابھی ہم آپ کو ایک اور بھی گزارش کریں گے کہ آج کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں جو ہے وہ ایک طرف بالکل جو تمام تر تنظیمیں ہیں، میرے خیال میں جتنی بھی سندھ کی تنظیمیں ہیں وہ تقریباً ہم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہیں اور ہم نے آپ کو ایک یہ میسیج دے دیا ہے کہ ہم آپ کے پاس آئیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ 2 دن میں 3 دن میں یہ مسئلہ اگر ہم حل کرتے ہیں، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اور کسی بھی طریقے سے اگر آپ یہ نہیں کرتے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں ڈرائیں گے، ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں کریں گے، تو ہم نے بھی اپنے سارے جو کارڈز ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں آپ کے لیے۔ اور اس سے آج میں اپنے اس پروگرام میں تھوڑا سا ایک لیگل ایڈوائز بھی میں اپنے وکیل صاحب سے کہوں گا کہ وہ ہمیں دے دیں کہ اگر اس طریقے کی جو کارروائیاں ہوتی ہیں ان کے لیے انہوں نے کیا تیاری کی ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلے تو آپ کو ڈاکٹرز ایسوسیشن کی طرف سے ایک ریزولیشن پاس کرنا پڑے گی اپنے ہائر اتھارٹیز جو آپ کے سیکریٹری ہیں یا منسٹرز ہیں کہ ان کو آپ باور کرائیں کہ آپ نے ایک لینگویج ایسی یوز کی ہے، جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں تو ان کے خلاف یہ ہے کہ وہ ایکسکیوز کریں، ادروائز اس کے بعد جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن میں بھی ہم جا سکتے ہیں۔ اس کی جورسڈکشن بھی بنتی ہے کہ آیا کوئی بھی ڈپارٹمنٹلی یا منسٹر یا سیکریٹری اگر کسی امپلائیز کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی ہم روک سکتے ہیں تھرو دی آنریبل ہائی کورٹ کے آرڈر سے۔ ڈاکٹر صاحب، جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ امپلائیز کو نہیں پرمیشن دے رہے ملاقات کے لیے یا ان کے ایشوز کو نہیں سنا جا رہا یا ان کے پرابلمز کو حل نہیں کیا جا رہا، تو ہر امپلائیز کا، ہر پاکستانی کا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز میں
کوئی بھی کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے. کمپلینٹ کے ساتھ وہ پرسنلی بھی مل سکتا ہے, اپنے ایشوز اور اپنے پرابلمس ان کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے, تاکہ وہ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے ان ایشوز کو سالو کر سکے. تو یہ کانسٹیٹیوشنل آپ کا رائٹ ہے, وہ آپ کو بالکل ان کو پرمیشن دینی چاہیے. اگر نہیں دے رہے تو یہ کانسٹیٹیوشنلی وائلیشن ہو رہی ہے. ناظرین, اس پوسٹ کے ذریعے میں ایک اور بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ شاید ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید ڈاکٹرز ڈیوائیڈڈ ہیں, شاید ان کے کچھ گروپس ہیں جو الگ الگ کام کر رہے ہیں. تو میں ان کو یہ میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ یاد رکھیے گا, ہم کل بھی یونائٹ تھے, ہم آج بھی یونائٹ ہیں اور ہم یونائٹ رہیں گے. ہم میں پیرامیڈکس میں, ڈاکٹرز کی تنظیموں میں کوئی تفاوت نہیں ہے کہ ہمارے کسی بھی ڈاکٹر کو, پیرامیڈیکل اسٹاف کو, نرسنگ اسٹاف کو اگر آپ کی طرف سے کوئی انتقامی کارروائی ہوئی, چاہے وہ ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن ہو یا کوئی نرسنگ کا, پیرامیڈیکل کا یا ڈاکٹرز کی تنظیم ہو, سندھ ڈاکٹرز اتحاد آگے ہوگا. وہ ان کا دفاع کرے گا, عدالتی دفاع بھی کرے گا, سوشل میڈیا میں بھی دفاع کرے گا, پریس میں بھی دفاع کرے گا. کوئی ہم اکیلے نہیں ہیں, ہم متحد ہیں, ہمارے ایک دوسرے سے رابطے ہیں, اور اب ہم آپ کو یہ جو گیم ہے یہ پرانے ابھی کھیلنے نہیں دیں گے. تو آج کا ہمارا یہ میسیج ایک بار پھر میں انصاف سے کہوں گا کہ ان پہ ایک بار اور ہنس لیں, کیونکہ مجھے بہت ہنسی آ رہی ہے, لیکن میری ہنسی اتنی اچھی نہیں ہے جتنی یہ نانا پاٹیکر کی ہے. تو یہ ہنسیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا, میں ہنسوں گا تو ذرا وہ مزہ نہیں آئے گا.